أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الأنعام آیت نمبر 91 to 100 انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمین. تو آج کی فرسٹ آیت یعنی 91 آیت سورۃ الانعام، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر بندوں سے گلہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے بھی، کس ٹائپ کے لوگوں نے، دیکھیے آگے پتہ چلے گا، اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے. جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر کو کوئی چیز نازل نہیں کی ہے. اب یہاں پر اشارہ کس کی طرف ہے؟ یہ اہل کتاب کی طرف اشارہ ہے. کیسے پتہ چل رہا ہے کہ اہل کتاب جو یہود و نصارہ تھے ان کی بات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ گلہ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے کوئی چیز نازل نہیں کی اور اللہ نے کسی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی. کہ کیسے معلوم ہو رہا ہے؟ کیونکہ آیت کا اگلا حصہ اس چیز کی دلیل ہے. دیکھیے آپ آیت کا پورا ترجمہ دیکھیں کہ جس وقت انہوں نے کہا اللہ نے کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، کہہ دیجیے پھر وہ کتاب کس نے نازل کی تھی جسے موسیٰ لائے تھے، جو تمام انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی، جسے تم متفرق اوراق میں نقل کرتے ہو. یہ کون تھے؟ اہل کتاب یعنی یہود کے علماء، جو تورات موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، دی تھی، عطا کی تھی کوہ طور پر. وہ اوریجنل کاپیز کو ان لوگوں نے مینیپولیٹ کر کے اس کو متفرق اوراق میں یعنی
الگ الگ پیپرز پر اپنی مرضی کے احکامات ان لوگوں نے لکھے. اس میں سے کچھ اللہ کے احکامات لکھ کر یا کوئی کوٹیشنز لے کر خود تعویلات اور ایکسپلینیشنز انہوں نے اپنی طرف سے بنائے. اور کیا کیا انہوں نے، ان کی ساری کرتوتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پوری واضح کر رہے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اس میں سے کچھ تم ظاہر کرتے ہو، یعنی کہ اللہ نے جو احکامات تورات میں نازل کیے ان الگ الگ پیپرز پر. اوراق کسے کہتے ہیں؟ یہ ورق کی جمع ہے، ورق یعنی کہ پیپر. تو ڈفرینٹ اسکیٹرڈ پیپرز میں تم لوگوں نے تورات کو نقل کیا، جس میں سے کچھ سٹیٹمنٹس ظاہر کرتے ہو یعنی ایز اٹ از لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ کیا کرتے ہو، چھپا لیتے ہو. تو ان کے یہود کے جو علماء تھے ان لوگوں کا یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ ان کا ایسا عمل تھا دور نبوت میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اور یہ یہاں پر ان کا ذکر کیوں آیا؟ کیونکہ اہل مکہ اور بیسیکلی عرب معاشرے میں پڑھے لکھے سمجھدار اللہ والے لوگ، دیندار لوگ، یہ یہودی ہی سمجھے جایا کرتے تھے، چاہے وہ راہب ہوں، عیسائی راہب ہوں یا یہودی علماء ہوں. ان لوگوں کے پاس، کیونکہ عرب کے پاس ڈائریکٹ کوئی نبی ابھی تک آیا نہیں تھا، تو وہ لوگ ان لوگوں کو پڑھے لکھے سمجھدار اور دیندار لوگ سمجھا کرتے. اور کوئی بھی ویریفیکیشن چاہیے ہوتا تو ان کے پاس دوڑتے کہ بتاؤ آپ کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، آپ اہل کتاب ہو، آسمانی کتابیں آپ کے پاس ہے. کیونکہ یہ لوگ ایکسٹرا پوز بھی تو مارتے تھے نا کہ ہم اللہ کی چہیتی قوم ہے، زمین پر صرف ہمیں فضیلت دی گئی ہے، ہماری یہ ہسٹری ہے، ہمارے پاس اتنے نبی اور پیغمبر بھیجے گئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ہماری نسلوں، ہم انبیاء کی نسلوں میں سے ہیں. اپنے آپ کو بوسٹنگ بھی کرتے اور حقیقت بھی تھی، اللہ نے واقع ان پر بہت فضیلت بھی کی تھی. تو آس پاس کے عرب معاشرے کے جو بدو لوگ ہیں، جو شہری لوگ ہیں، مکہ مدینہ تمام جگہوں کے یہ قبائل جو تھے عرب قبیلے کے، عرب پیننسولا کے، وہ سارے ان لوگوں کو پریفر کرتے تھے. جب بھی کوئی بات ایسی آتی تو جا کر ان سے پوچھتے کہ ان کی کتابوں میں کیا ہے. تو ان کے علماء نے کیا کیا، ایسی پالیٹکس چلی کہ انہوں نے بتایا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آخری نبی نہیں ہوتے، یعنی کہ پورے جہاں کے لیے جو نبی آنے والا ہے جس کی بشارت ہماری کتابوں میں دی گئی ہے وہ نبی، یہ محمد رسول اللہ نہیں ہے، تو محمد نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی بندہ نہیں بھیجا ہے. کیوں وہ لوگ یہ بات چھپا رہے تھے؟ اس کی وضاحت یہاں اللہ تعالیٰ کر دی ہے کہ کچھ چیزیں تم لوگ کہتے ہو کہ ہمارے کتابوں میں آخری پیغمبر کی بشارتیں ہیں، ڈیفینیٹلی آخری پیغمبر آنے والے ہیں، یہ بات ظاہر کرتے ہو، اور وہ پیغمبر آ چکے ہیں اور محمد ہی وہ پیغمبر ہے، اس بات کو تم چھپا رہے ہو. تو یہ چیز اللہ نے ان آیتوں میں واضح کر دی. تو یہ تھا ان کا وہ ملا جھولا آدھا سچ اور آدھا جھوٹ، جس سے وہ اکثریت کو گمراہ کیا کرتے تھے. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسے کہ اس کا حق ہے، یعنی کہ یہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اللہ کی کتابیں ان کے پاس ہیں، اللہ کی پیشن گوئیاں ان کے پاس ہیں، پھر بھی جس طرح سے اللہ سے ڈرنا چاہیے ان کو تھوڑا بھی ڈر نہیں لگا اللہ کی بات کو بدلتے ہوئے، اسٹیٹمنٹس کو بدلتے ہوئے، جھوٹ اوپنلی کہتے ہوئے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جس طرح اللہ کا حق ہے اس طرح یہ حق ادا نہیں کر رہے ہیں، بیکاز دے آر ڈوئنگ دس ٹائپ آف تھنگس. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعُلِّمْتُمْ مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور اس کتاب کے ذریعے سے، یہاں پر کون سی کتاب ہے دیکھیے مراد، تمہیں وہ علم دیا گیا تھا جو نہ تمہیں حاصل تھا اور نہ تمہارے باپ دادا کو. یہاں پر مراد تورات ہے. تورات کو نازل کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو وہ علم عطا کیا جو ان کے پرکھوں کو بھی نہیں تھا. ان کی پچھلی بنی اسرائیل کی پچھلی بہت پرانی آپ ہسٹری نکال کر دیکھو، کیا تھے ان کے باپ دادا؟ فرعون کے غلام تھے. ان کے پاس کوئی پڑھنے لکھنے کا کانسیپٹ نہیں تھا، کوئی زندگی کا سٹینڈرڈ نہیں تھا، بالکل وہ لوور سے بھی لوور، بالکل جانوروں جیسی. جس طرح سے کھیت میں لگا ہوا ایک کولو کا بیل ہوتا ہے، یا رتھ کے ساتھ جڑا ہوا ایک گھوڑا ہوتا ہے یا بیل ہوتا ہے، بیل گاڑی کھینچنے والا، اس طرح کی ان کی زندگی تھی. نہ وہ اپنی مرضی سے کھا پی سکتے تھے، نہ مرضی سے جی سکتے تھے، سو سکتے تھے، نہ کچھ کر سکتے تھے. پوری کی پوری قوم فرعون کی غلام تھی. فرعون نے انہیں اس طرح سے سپریس کر کے رکھا تھا. تو ان کے پرکھوں کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا. ویسی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا، نبی اور پیغمبر بھیجے، اور ان کو اتنا اعلیٰ درجہ دیا، انہیں سارا علم عطا کیا. اس اللہ کی فضیلت اور اس اللہ کے انعام کی طرف اللہ تعالیٰ متوجہ بھی کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس کتاب کے ذریعے سے ہی، اللہ کے اس رحم اور کرم کی وجہ سے ہی تم وہ جان گئے جو تمہارے پہلے بھی نہیں جانتے تھے.
اور نہ تمہارے باپ دادوں کو اس کا کوئی علم تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کہہ دیجئے وہ کون تھا، پوچھو ان سے کون تھا جس نے وہ کتاب نازل کی تھی۔ جب اللہ کوئی انسان کے ساتھ کتاب، کوئی انسان کے اوپر آسمانی کتاب نازل نہیں ہوئی، بلکہ یہ لوگ سٹیٹمنٹ ایسا دے رہے، تو وہ کون تھے؟ موسیٰ بھی تو بشر تھے، ان کو بھی تو آسمانی کتاب سے نوازا گیا تھا، اور ان کی کتاب اور موسیٰ کے گائیڈنس سے تو یہ فضیلت پائے، یہ عروج پر آئے یہ لوگ۔ تو ان سے پوچھو کہ وہ کون تھا جو ان کی کتابیں لے کر آیا، تورات کو بھیجنے والا کون تھا؟ کوشچن بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آنسر بھی بتا رہے ہیں کہ کہہ دو قل اللہ، اللہ کہہ دو، اللہ کون ہے وہ؟ کہہ دیجئے وہ اللہ نے نازل کی تھی۔ تو یہی تو حق ہے، تو ان کو واضح کہہ دینے کا حکم ہو رہا ہے۔ پھر انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیجئے، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کو واضح کر دینے کی تلقین کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے، آپ دنیا کے پڑھنے لکھنے یا کتابیں یا کوئی آسمانی کتاب تو تھی نہیں عربوں کے پاس، اور نہ ہی پڑھے لکھی قوم تھی، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعے وہی بتایا گیا کہ یہودیوں کے پاس جو اب موجودہ یہودی ہیں، ان کی تورات میں کیا ٹرو سٹیٹمنٹس ہیں اور یہ کیا جھوٹ سچ ملا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ یہ بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انفارم کر دی۔ جب یہ آیتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو پڑھ کر سناتے، تو کیا ان کے لیے یہ کافی نہ تھا کہ وہ خود جانتے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے، اور ان لوگوں کو پاسٹ ہسٹری نہیں پتا؟ تو کس نے بتائی؟ اللہ نے بتائی۔ اللہ نے جب بتائی ہے تو ضرور یہ اللہ کے پیغمبر ہے۔ اندر بگ پروف کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے اور اللہ کی طرف سے میسیجز آتے ہیں، اتنی کھلی نشانی کے باوجود وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیغمبر، اپنا آخری رسول ماننے سے انکار کر بیٹھے۔ تبھی تو اللہ نے کہا کہ انہوں نے حق نہیں ادا کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اب ان کو یہاں تک اوپنلی بتا دیا، اب آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، یعنی کہ ان کو اب دنیا کی جو بچی کچی زندگی کی مہلت ہے وہ دے دی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اب آخرت میں پکڑے گا۔ یہ ایک وارننگ کی بات ہے۔ جیسے کہ دیکھیے کوئی ضدی بچہ ہوتا ہے یا کوئی بہت زیادہ ایکسٹریم کرائم کرنے والا ہوتا ہے، اور تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ایک بار، دو بار، تین بار اس کو جتاتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، پھر بھی جب وہ اپنی سدھار کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے کامزد نہیں ہوتا، اپنے آپ کو سدھارنا نہیں چاہتا، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہارا انجام تم خود بھگتو گے۔ تو اس طرح کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے، وہ اپنی نکتہ چینیوں میں کھیلتے رہیں۔ یہ جو کمنٹس کر رہے ہیں، جو یہ الزام تراشی کر رہے ہیں، ان کو اپنے کام کرنے دے دیجئے، اگنور دیم، لیٹ دیم ڈو واٹ دے آر ڈوئنگ۔ اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں۔ اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے، اور یہ کتاب، اب یہاں پر یہ کتاب سے مراد کون ہے؟ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكًا مُصَدِّقٌ، یہ وہ کتاب ہے جو نازل کیا گیا ہے اور جو برکت والی ہے، اور جو مصدق یعنی تصدیق کرنے والی۔ کس کی تصدیق کرنے والی ہے؟ الذی بین یدیہ، اس کی تصدیق کرنے والی جو اس سے پہلے نازل ہو چکی ہے۔ تو کیا تھی وہ جو پہلے نازل ہو چکی تھی؟ اور کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے یہاں پر؟ یہاں پر قرآن کی بات ہو رہی ہے، جو کہ اس وقت پہ نازل ہو رہا تھا۔ اور قرآن کس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا؟ تورات اور انجیل کی۔ یہ وہی دو کتابیں تھیں جو قرآن سے پہلے نازل ہوئی تھی، اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کیا جا رہا ہے۔ یہ کتاب یعنی قرآن، اور جو اس سے برکت والی کتاب کہا گیا ہے قرآن کو یہاں پر، اور قرآن کو کہا گیا ہے کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے آئی تھی، یعنی تورات کی تصدیق کرنے والی ہے، تاکہ آپ ام القرآن، یہاں پر ام القرآن یعنی کہ مدر آف سٹی، قرآن کہتے ہیں سٹی کو۔ مدر آف سٹیز کون ہے یہاں پر؟ مکہ۔ مکہ کو کہتے ہیں مدر آف سٹی، یعنی کہ سب سے پہلے کون سا شہر بسایا گیا تھا؟ وہ شہر مکہ تھا، اسی لیے اسے ام القریٰ اس کا دوسرا نام ہے۔ اوکے، والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو قرآن ہے اپنے سے پہلے آنے والی کتاب یعنی تورات کی بھی تصدیق کرتی ہے، تاکہ آپ مکہ اور اس کے آس پاس والوں کو ڈرائیں۔
یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیوٹی کیا تھی، نہ صرف مکہ بلکہ اس کے اطراف آس پاس بھی، مینس اونلی عربین پیننسولا نہیں، مکہ کے اطراف کا پوری دنیا جہاں تک آپ پہنچ سکتے ہو، جہاں تک آپ کا پیغام جا سکتا ہے، آپ کا کام ہے کہ لوگوں کے برے اعمال کے نتیجے میں ان کو ڈرائیں. اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر کسی کے دل میں یہ ڈر ہے کہ آخرت میں اس کو پوچھا جائے گا، آخرت ہونے والی ہے، ایک دن دنیا ختم ہونے والی ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی قرآن پر بھی یقین رکھے گا. ادر سائڈ وائس ورسا سوچ کر دیکھیے، یعنی جو قرآن کا رد کرتا ہے، جو قرآن کو نہیں مانتا، وہ قیامت کے دن کو بھی نہیں مانتا. یہاں سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایمان سے کنیکٹ کر دیا کس کو؟ نمازوں کی فکر کو. حفاظت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے نہیں بلکہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک نماز کی حفاظت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کے اوقات کی حفاظت کر کے، اس کے طہارت کا حفاظت، آپ کے کپڑے، آپ کی جگہ، آپ کے طہارت اور آپ کے وقت، آپ کے ارکان نماز کے اور آپ کا طریقہ، یہ ساری چیزوں کی جب آپ نماز کے تمام کنڈیشنز کی حفاظت کریں گے تب وہ نماز کی حفاظت کہلائے گی. اور حفاظت ہمیشہ کی جاتی ہے. ایسے نہیں کہ صبح فجر میں حفاظت کی، ظہر میں بھول گئے، پھر عصر میں پڑھ لی اور مغرب عشاء میں بھول گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے نا. تو حفاظت کب ہوتی ہے؟ 24/7 آل آف یور لائف جرنی، رائٹ. تو یہ یہاں پر میں بتانا کیا چاہتی ہوں کہ تو یہاں پر کیا لازم ہے؟ اگر آپ ایمان والے ہو تو آپ کو قیامت کے دن پر ایمان لانا لازم ہے، آپ کو قرآن کے ایک ایک ورڈ، ایک ایک آیت پر ایمان لانا لازم ہے، آپ کو اپنے نمازوں کی حفاظت کرنا بھی لازم ہے. یہ ایمان کے کنڈیشنز میں ہیں. اگر آپ یہ ان میں سے کسی چیز میں ڈھیل ڈھال ڈالتے ہیں یا آپ تھوڑا آگے پیچھے ہوتے ہیں تو آپ کا ایمان ڈاواڈول ہوتا ہے. اسٹرانگلی یہاں پر کنیکٹ کیا گیا ہے. تو یہاں پر ان لوگوں کا کیا رویہ تھا؟ بیسیکلی جو آیت 91 92 میں جو ڈسکس ہوا ہے کہ ان لوگوں پر، اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آ گئی تو ان کو ایمان لانے سے کون سی چیز تھی جو انہیں روک رہی تھی؟ اور کیا وہ تکبر میں مبتلا تھے یا اپنی بڑائی میں مبتلا تھے، یا وہ لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ کیا اللہ نے آدمی کو رسول بنا کر بھیجا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود یہاں پر کہتے ہیں، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی طرح سے ان لوگوں کے اعتراضات پر جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کہہ دیجئے اگر زمین میں فرشتے ہوتے، چلتے پھرتے ہوتے، تو ہم فرشتوں کو پیغمبر بنا کر بھیجتے. یہاں پر زمین پر کیونکہ انسان بستے ہیں تو اسی لیے پیغمبر بھی انسانوں میں سے آئے ہیں. تو اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے اس سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس چیز کی وضاحت کی ہے. تو یہاں پر بھی ان لوگوں کو یہی تھا کہ ایک انسان، ہم جیسا ایک انسان جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں پھرتا ہے، اس کو اپنے اوپر سپیریئر کیسے بنا لیں. تو یہ ان کے اندر کا جو چھپا ہوا بغض تھا یا کینہ تھا، اس کو اللہ نے یہاں پورے طرح ہائی لائٹ کیا ہے. اور یہ لوگ یہاں پر کھلا کھلا جھوٹ کیا کہہ رہے تھے کہ اللہ نے کوئی انسان پر کوئی چیز نازل نہیں کی. تو آگے آیت نمبر 93 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ گڑے. یعنی اللہ نے نازل کی ہے، یہ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں نازل کی، تو یہ ہو گیا اللہ پر جھوٹ گڑنا. یا یہ کہیں کہ مجھ پر وہی نازل کی گئی ہے، یعنی کہ کچھ لوگ تو تھے کہ اللہ نے کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس بات کا جھوٹ باندھ رہے تھے. کچھ یہ تھے کہ جھوٹے نبی بنے بیٹھے تھے، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا، مجھ پہ فلاں چیز نازل ہو رہی ہے. یہ بھی کہنا اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ اللہ نے کسی کو، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول دنیا میں نہیں آنے والے. آپ خاتم النبی ہیں، نبوت ہے. تو اس کے بعد میں اگر، کیونکہ بعد میں بھی جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ظاہر ہوئے، تو ان کی طرف اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے تو نازل نہیں کی، پھر وہ کہتا ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوئی. یہ اس سے بڑا ظالم ہوگا کون؟ حالانکہ اس پر کوئی وحی نازل نہیں کی گئی. اور جس نے کہا کہ میں بھی ایسی چیز نازل کر سکتا ہوں جیسی اللہ نے نازل کی، تو وہاں کے جو شعراء تھے یعنی پوئٹس تھے، اور جو بڑے بڑے، اور یہ یاد رکھیے عرب کا ایک بہت پرفیکشن تھا لینگویج پہ، بہت عبور تھا انہیں.
اتنی رچ ان کی عربک تو تھی لیکن وہ اس پر کافی کمانڈ رکھتے تھے. ان کی پوئٹری، ان کے قصیدے، ان کے ڈائلاگس بہت رچ ہوا کرتے تھے. ان کو ایک زوم تھا اپنی لینگویج پاور پر. تو وہ کہتے تھے یہ کیا ہے، قرآن کے آیتیں، تو یہ کوئی بات نہیں، یہ تو شعر شاعری ہے، ہم بھی کر سکتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کھلا اوپن چیلنج بھی ہم جانتے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے خود کہا سورہ بقرہ میں کہ بنا لاؤ اس جیسی ایک آیت، اگر تم بنا سکتے ہو تو اپنے تمام ٹیم کو جمع کر لو، اللہ اور رسول کو چھوڑ کر تمام لوگوں کو جمع کر کے ایک آیت بنا لاؤ یا ایک حصہ بنا لاؤ، لیکن تم کبھی نہیں بنا سکتے، ہرگز بھی نہیں بنا سکتے. وہاں پر بھی اللہ نے کہا. یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس جیسا تو میں بھی بنا سکتا ہوں، تو اس سے بڑا ظالم کون ہوگا. یا اللہ پہ جھوٹ باندھنا، یا یہ کہنا جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، یا پھر یہ کہنا کہ میں بھی قرآن کی طرح آیتیں بنا سکتا ہوں یا باتیں لا سکتا ہوں. یہ تینوں چیزوں کو یہاں پر کیا کہا گیا؟ ظلم کہا گیا. ایسے انسان کو سب سے بڑا ظالم کہا گیا. تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کاش آپ ظالموں کو اس حال میں دیکھیں جب وہ موت کی سختیوں میں گرفتار ہوتے ہیں. ابھی یہاں دنیا میں تو ایسے ظالموں کو مہلت ملی ہوئی ہے. تو آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کی جب موت کی سختیاں آئیں گی، جب ان کو پکڑا جائے گا، اور جب فرشتے یہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے کہ نکالو اپنی جانیں، فرشتہ آ کے کہے گا چل اب نکال اپنی جان، تو اس کا جو حال ہوگا، جو سختی ہوگی، جس طرح اس کی روح کونے کونے چھپتے پھرے گی اس کے جسم میں، کاش آپ وہ حالت دیکھتے ان کی. تو اپنی جانیں، آج تمہیں بدلے میں ذلت کا عذاب دیا جائے گا. تو اس طرح کا ظلم کرنے والے لوگ، یعنی اللہ پہ جھوٹ باندھنا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنا، یا قرآن کی نعوذ باللہ تکذیب میں اور قرآن کی انسلٹ کرنے کے لیے کہنا کہ ایسا کلام ہم بھی بنا سکتے ہیں، تو یہ تمام اتنے بڑے ظلم، اتنے بڑے گناہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں موت کے وقت ان کو جو سختیاں ہوں گی اور جس طرح ان کو خوشخبریاں دی جائیں گی کہ جو کچھ تم کرے ہو اس کے بدلے میں تمہیں آج ذلت، عذاب ہی بہت بڑی چیز ہے لیکن یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے؟ ذلت کا عذاب دیا جائے گا، ذلیل بھی کیا جائے گا، تکلیف بھی ہوگی. عذاب کی شدت، جو تکلیف ہوتی ہے وہ بھی، پلس انسلٹنگ فیلنگس آلسو. یو سی، کوئی آپ کو ایک تھپڑ مارتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے آپ کو، رائٹ، لیکن اس سے زیادہ تکلیف کس چیز کی ہوتی ہے؟ انسلٹ، ہیوملیشن کی ہوتی ہے. تو یہاں پر ہیوملیٹ کرتے ہوئے آپ کو عذاب دیا جائے گا. یہ فرشتے اس کو کہیں گے کہ چلو اب نکلو، اپنی جان نکالو، آج تمہارے لیے کیا بدلہ ہے؟ انسلٹنگ ہیوملیٹنگ عذاب تمہارے لیے تیار ہے. کیوں دیا جائے گا؟ اس کا واجہ بھی یہاں پر آگے بتا دی گئی، کیونکہ تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے اور اس کی آیتیں سن کر تکبر کرتے تھے. اب یہ لوگ جانتے ہیں کس طرف اشارہ ہو رہا ہے، آیتوں میں کیا پیشن گوئیاں کی جا رہی ہے، کیا احکامات آ رہے ہیں، اور یہ آیتیں کس کی طرف سے آ رہے ہیں، سب کو جانتے ہوئے بھی یہ صرف تکبر تھا، ایک ایگو ایشو تھا کہ ہم کیسا ان کو، یہ جاہل قوم میں سے جن کو ہم کچھ نہیں مانتے ہیں، ان میں سے ایک اگر پیغمبر چن لیا گیا تو ہم کیسے مان لیں اسے، ہم کیسے اپنی سرداری کو چھوڑ کر، اپنے امیج کو مٹی میں ملا کر اس کے اوپر ایمان لے آئیں. یہ سارے ان کے ایگو ایشوز تھے جس کی وجہ سے وہ واضح آیتیں سن کر، نشانیاں دیکھ کر، دلیل پا کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے. اسی لیے ان کو اس طرح کا عذاب دیا جائے گا. آگے کی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یقیناً تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا. یہ کب کی بات ہوگی؟ یہاں سے جب اس کو مار پیٹ کر، عذاب دے کر، فرشتے اس کی جان کھینچ کے لے جائیں گے، اللہ کے سامنے ٹھہرا کریں گے، اور پھر جب وہ قیامت کے دن بھی اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جس طرح میں نے تمہیں تنہا پیدا کیا تھا ویسے ہی اکیلے آ گئے نا تمام اپنے اعمال لے کر میرے پاس، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں جو کچھ عطا کیا تھا وہ تم اپنے پیچھے چھوڑ آئے ہو. کیا کرے گا انسان کو اللہ تعالیٰ جان، صحت، ماں باپ، بہت ساری چیزوں کے ساتھ اس دنیا میں بھیجتا ہے. انسان جو کچھ کماتا ہے، جو کچھ کرتا ہے، انسلٹ کرتا ہے کسی کی، یا کسی کی تعظیم کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، جو بھی کرتا ہے وہ سارا، اور جو کچھ مال متاع، نام، خاندان، ساری چیزیں کہاں رہ جاتی ہیں؟ پیچھے رہ جاتی ہیں. جب اللہ کے سامنے جا کے ہم ٹھہرتے ہیں تو کیا رہتا ہے ہمارے پاس؟ تو دنیا میں جو کچھ اللہ نے عطا کیا، پریویلیجز دیے، انعامات دیے، وہ سب کچھ کہاں چھوڑ آئے؟
دنیا میں چھوڑ آئے، اور اب ہمیں تمہارے ساتھ تمہارے وہ سفارشی نظر نہیں آتے۔ یہ کب پوچھیں گے اللہ تعالیٰ؟ آن دا ڈے آف ججمنٹ۔ کہاں ہیں وہ تمہارے ریکمینڈ کرنے والے بڑے بڑے لیڈرز، تمہاری نفری، تمہارے سپورٹرز؟ آج تو کوئی نہیں، آج اکیلے آ گئے یہاں پر، جن کے بارے میں تم دعویٰ کرتے تھے کہ یہ بے شک وہ تمہاری بندگی میں اللہ کے شریک ہیں۔ یعنی کہ تم جن کو پوچھتے تھے، جن کے جیسے کہ اب یہاں پر یہودیوں کی بات ہو رہی ہے، تو ان کے علماء کو کس طرح سے آج بھی دیکھو آپ، کس طرح سے کرسچنز اپنے پوپ کو ایک گاڈ کے لیول پر عزت دیتے ہیں، پوچھتے ہیں، وہ جو کہے اس کو مانتے ہیں۔ یہودیوں میں بھی ایسی ہے کہ ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ جو کرنے کے لیے کہیں گے وہ کریں گے۔ وہ کسی چیز کو حلال کہتے ہیں تو یہ لوگ حلال سمجھتے ہیں، اگر وہ کسی چیز کو حرام کہہ دے تو یہ لوگ بھی اس کو حرام مان لیتے ہیں۔ یعنی جو کام، جو احکامات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، ذمے ہیں، وہ سب یہ اپنے علماء کو اور اپنے بڑوں کو وہ اتھارٹی دیے بیٹھے۔ اسی طرح جو مشرک ہوتا ہے وہ بھی ایسی کرتا ہے نا، کیوں وہ مورتی کی پوجا کرتا ہے یا کسی دیوی کو مانتا ہے کہ وہ آخرت میں اس کی کام آئے گی، اس کو بچا لے گی۔ تو اللہ تعالیٰ وہی بول رہا ہے، اب کہاں ہیں تمہارے وہ شریک؟ کہاں ہیں جن کو تم میرے لیول پر لا کر پوجا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ تمہارے سفارشی؟ آگے اکیلے جو کچھ دیا تھا وہ بھی گنوا کر آ گئے، دنیا میں چھوڑ کر آ گئے۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مخاطب کریں گے، ان سے تمہارے تعلق یقیناً ٹوٹ گئے۔ کس سے ٹوٹ گئے؟ اب جن کو وہ شریک ٹھہراتے تھے، جن کو بڑے سمجھتے تھے، سفارشی سمجھتے تھے، سارے پیچھے چھوٹ گئے، اور یہ اکیلا آ گیا اپنا حساب دینے کے لیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور تم سے کھو گئے ہیں جنہیں تم اپنے معبود خیال کرتے تھے۔ تو یہ شرک کرنے والے، یہ اللہ اور اس کے رسول کے اوپر باتیں بنانے والے اس دن کتنے برے حال میں ہوں گے۔ نہ ان کا کوئی سفارشی ہوگا، نہ ان کا کوئی خدا ان کے کام آئے گا، نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر رحم کریں گے، اور نہ ہی ان کے کوئی اعمال ان کے کام آئیں گے، کیونکہ انہوں نے شرک کیا، سرکشی کی، سب کچھ گنوا بیٹھے۔ تو یہ ان کا آخرت میں انجام ہونے والا ہے۔ دیکھیے پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ چھوڑ دو انہیں، ان کی نقطہ چینیوں میں کھیلتے رہنے دو، یعنی جو ٹائم پیریڈ ہے، لمیٹڈ ٹائم پیریڈ ہے، لائف سپین ہے، مزے کر لینے دو، جو کہتے ہیں کہنے دو، جو کرتے ہیں کرنے دو۔ جب اس کا موت کا وقت آئے گا تو میرے فرشتے اس کو پکڑیں گے، پھر جب میرے سامنے حاضری ہوگی تو اس کا اتنا برا انجام ہونے والا ہے۔ تو یہ چیز یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور یہاں پر تھوڑا سا غور کریں، ایک تو ان کے ڈائریکٹ کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ جو اس وقت کے، اس دور کے لوگوں نے یہ حرکتیں کی، تو ان کا یہ الزام ہو رہا ہے۔ تو آج کے دور میں جو لوگ، یہ آج بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا پیدا کیا، نعوذ باللہ، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عزیر علیہ السلام کو خدا مان کر اس کو ان کی وہ کرتے ہیں، جیسے یہودی عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور کوئی جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے یا کوئی اللہ کے کسی احکامات کا رد کرتا ہے، تو یہ سارے لوگ چاہے کسی بھی دور میں پیدا ہوں تو ان سب کا یہ انجام ہوگا۔ اور بہت سی احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن اور ایک کافر کی موت کا وقت کیسی کیسی کیفیت ہوگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مومن کو اس کے ایمان اور توحید پر زندگی، دنیا کی زندگی گزارنے کے عوض آخرت میں اور موت کے وقت اس کو ثابت قدم رکھتے ہیں۔ جتنا توحید کے ساتھ کلمہ توحید پر ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اتنا ہم موت کے وقت ثابت قدم رہ سکتے ہیں ایمان پر، اور اپنا آخرت کا معاملہ آسان کرا سکتے ہیں۔ جتنا ہم کفر شرک یا بدعات میں یا جھوٹ میں ملوث ہو کر اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈال کر بنا اللہ کے تقوی کے اگر زندگی گزارے، بنا تقوی کے گزارے، تو ہم بھی کافر ہی ہو جائیں گے۔ پھر ہماری موت کا وقت کیسی کیفیت ہوگی، جس کا ایک یہاں پر اللہ نے نریٹ کر دیا۔ کتنا برا انجام ہو سکتا ہے۔ وہ وقت وہ ہوتا ہے جب بندے کا کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے پوری زندگی ساتھ رہنے والے فرشتے بھی اس کے نہیں ہوتے۔ اور اب دیکھو آپ، اگر زندگی میں ہمیں کوئی تکلیف آ جائے، ہمارے ریلیٹیوز، فرینڈز، ہمارے کمپینینز کو، ساتھ کے کولیگز، یہ سارے لوگ اگر ہمارا ساتھ چھوڑ دیں، ہم اکیلے پڑ جائیں کسی مصیبت میں، تو ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اللہ کا سہارا تو ہوتا ہے نا۔ ہم اپنے رب کو تو پکارتے ہیں نا، کہ دنیا والے، زمین والوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا، یا رب تو میری مدد کر، ہوتا ہے نا۔ بٹ اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ بھی ہماری مدد نہیں کریں گے، وہ سہارا بھی ہم کھو دیں گے، کیونکہ دنیا میں ہم نے باطل سہاروں کا سہارا لیا، اللہ کے برابر سمجھا، شرک کیا،
جو کام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہی امید لگانی چاہیے تھی وہ ہم کسی اور سے بھی لگا بیٹھے، کسی اور کو بھی اپنا سپورٹر اپنا مددگار سمجھ بیٹھے، تو کیا ہو گیا؟ اس دن اللہ بھی روٹھ جائے گا۔ تو سوچئے کتنا کتنا ڈینجرس یہ معاملہ ہے۔ دل کا جو معاملہ ہوتا ہے، جو بلیف کا معاملہ ہوتا ہے، جو ہمارے عقیدے کا، ہمارے دین کا معاملہ ہے، بہت ہی ڈیلیکیٹ، کہ زندگی کے کسی لمحے میں ہمیشہ یہی سوچنا چاہیے کہ میرا رب ہے نا، کچھ بھی پریشانی آ جائے، کچھ بھی چیلنج آ جائے، چاہے وہ آپ کی صحت ہو، آپ کا فائنانس ہو، آپ کے ریلیشنز ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کا کیریئر ہو، آپ کا ایجوکیشن ہو، غرض کچھ بھی ہو، آپ کی خود کی لائف، آپ کی خود کی صحت ہو، کچھ بھی، چاہے جو بھی ہو، تو سب سے پہلے آپ کو خیال آنا چاہیے کہ میرا رب ہے۔ ہاں، شاید میں یہ نہیں کر پاؤں، مجھ میں یہ قابلیت نہیں کہ میں یہ کمپٹیٹیو ایگزام پاس کر سکوں، مجھ میں یہ قابلیت نہیں کہ میں یہ انٹرویو فیس کر سکوں، یا میرے پاس اتنی ایبیلٹی نہیں ہے کہ اس چیلنج کو میں عبور کر سکوں، اوور کم کر سکوں، لیکن میرا رب ہے نا، جو سب سے بڑھ کر طاقتور ہے، سب سے بڑھ کر انٹیلیجنٹ ہے، سب سے بڑھ کر اتھارٹی رکھتا ہے، اس کے تحت ہی سب کچھ ہے۔ جب بندے میں یہ بھروسہ آ جائے گا نا، تب وہ سچے دل سے اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ یا رب یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، پر آئی نیڈ دس۔ ہم بول سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اندر یہ قابلیت نہیں ہے کہ میں یہ کمپٹیٹیو ایگزام پاس کر لوں یا یہ انٹرویو کو بریک کر دوں، میرے پاس یہ ٹیلنٹ نہیں ہے، لیکن اللہ تو ہے نا، میں تیرا ہوں، تو کروا دے۔ یہ کیسی بات ہوگی جب بندہ ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے گا، اس پر پورا پورا بھروسہ کر کے دعا کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو برابر گائیڈ کرتے ہیں اور برابر اس کے اسباب بناتے ہیں، اور اس کے لیے جو بہتر معاملہ ہوتا ہے کر کے اس کو دیتے ہیں۔ اتنا ہم کو ہماری زندگی میں پریکٹس رکھنی چاہیے، تبھی ہمارے اس وقت میں جب نو ڈاؤٹ لاٹ آف فرینڈز، ریلیٹیوز، بچے، ڈاکٹر سب ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہمارا پوری زندگی کی پونجی ہمارے پاس ہوتی ہے کہ ہماری جان خرید لیں یا ہماری 2 سانسیں لوٹا لائیں، لیکن کچھ کام نہیں آئے گا۔ الٹا جو فرشتے ہمارے ساتھ ہیں، اب جو ہمارا نام اعمال لکھ رہے ہیں، وہ ہیلپ کریں گے ملک الموت کی ہماری جان نکالنے میں۔ وہ جو ہمارے ساتھی جب ہم پیدا ہوئے تب سے اس لمحے تک ہمارے ساتھ ہیں، وہ مدد کریں گے ہمیں مارنے میں۔ اگر اس وقت آپ کا ریلیشن آپ کے رب کے ساتھ پرفیکٹ ہو، ہر زندگی کے ہر وقت، ہر ضرورت کے ٹائم، ہر خوشی کے ٹائم سب سے پہلے آپ نے اپنے رب کو پکارا ہو، تب بھی نیچرلی عادتاً آپ کی ہیبٹ اور آپ کی ایک ہیبٹ ڈیولپ ہو گئی ہے نا، آپ کی ایک فطرت بن گئی ہے، آپ اللہ کو ہی پکارو گے، اس وقت بھی آپ یہی کہو گے کہ یا رب یہ مشکل، یہ جان کنی کا وقت برداشت کر جاؤں، یہ مجھ میں صلاحیت نہیں، تو آسانی کر دے، میں تیرے سے ملنے آ رہا ہوں، تو میری موت کو آسان کر دے۔ ڈیفینیٹلی بندہ کے دل میں یہی خیال آئے گا، وہ اللہ کے بارے میں ہی سوچے گا، تب اللہ کی مدد آئے گی، تب اللہ کی رحمت آئے گی، اور اللہ ضرور مدد کرتا ہے، جس کا وعدہ اللہ یہاں تک کر رہے۔ تو جو جس طرح کی زندگی گزارے گا نا، اسے ویسی ہی موت آئے گی۔ تو اس لمحے کے لیے، اس ڈیلیکیٹ اور اس ڈینجرس مومنٹ کے لیے ہمیں یہ زندگی دی گئی ہے کہ اس کی تیاری کی جائے۔ تو جو عقل مند ہوتے ہیں نا، ریئلی جو وائز ہوتے ہیں، وائز پرسنس ہوتے ہیں، جن کے پاس وزڈم ہوتا ہے، وہ اس وقت کی تیاری کے لیے اپنا ریلیشن اپنے رب سے بہت سٹرونگ بنائے رکھتے ہیں اس زندگی میں، کبھی اس کو ناراض نہیں کرتے، کبھی اسے پنگا نہیں لیتے۔ تو ہمیں بھی اپنی عقل کو جگانا ہے اور اللہ سے بہت مضبوط ریلیشن بنانا ہے، تبھی ہماری فلاح ہے۔ آگے دیکھیں آیت 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک اللہ ہی دانے اور گٹلی کو پھاڑنے والا ہے۔ سبحان اللہ، اگین کونی آیات سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار کر رہے ہیں کہ دیکھو کون ہے جو وہ چھوٹا ننھا سا ٹائنی سا سیڈ سے اتنا بڑا پیڑ بناتا ہے پھاڑ کر، کون ہے وہ چھوٹی سی گٹلی کو پھاڑ کر اتنا بڑا آم کا درخت بناتا ہے، وہ اللہ ہی ہے۔ وہ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ سوچے آپ، سو بیوٹیفل آیت کہ زندہ ایک جھاڑ زندہ ہے، اس سے لائف لیس کیا نکلتا ہے؟ فروٹ، رائٹ؟ اس کے اندر کا سیڈ
کوئی زندگی نہیں ہے اس کے اندر. اگر وہ ڈرائی سیڈس آپ کے گھر پہ آپ کے ڈبے میں بند پڑے ہیں، جیسے کہ آپ کے گھر میں چنا ہے، آپ کے گھر میں راجما ہے، وہ ڈبے میں بند پڑا ہے، تو اس میں سے کوئی جھاڑ نہیں نکلے گا، نہ اس میں کوئی زندگی ہے. آپ پکا کر کھا لو تو آپ کو نیوٹرینٹس ملے، دیٹس ڈفرنٹ. بٹ کیا اس میں کوئی ہلچل ہے؟ کیا اس میں کوئی گروتھ ہے؟ ایون فار آفٹر اے لانگ پیریڈ آف ٹائم وہ ڈیکے ہو جائے گا. کون سی چیز ڈیکے ہوتی ہے؟ جو ڈیڈ ہوتی ہے. تو اس ڈیڈ سیڈ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک جیتا جاگتا جھاڑ نکال سکتا ہے، اور ایک جیتے جاگتے جھاڑ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ڈیڈ سیڈز نکالتا ہے یہیں پر. اور اسی طرح آپ کوئی بھی چیز کو وہ کر سکتے ہیں کہ کس طرح اللہ یہ زندہ سے مردے کو اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کی یہ ہے قدرت، یہ ہے اللہ. چنانچہ تم کہاں ہانکے جا رہے ہو، بھاگے جا رہے ہو بھی نہیں، ہانکے جا رہے ہو. ہانکنا ان دا سینس جیسے کہ ایک فلوک ہے جانوروں کا، یا ایک شیپس کا ہرڈ ہے، وہ خود سے نہیں جاتے، شیپرڈ ان کو ہانکتا ہے، وہ ان کو ڈائریکشن دیتا ہے، ایک پرٹیکولر آواز نکال کر ان کو لے جاتا ہے. آپ لوگوں نے اگر کبھی دیکھا ہوگا کہ شیپرڈ کس طرح سے اپنے شیپس کو لے جاتا ہے. اور اسی طرح کاؤز اینڈ بیفلوز کو ان کا جو اونر ہوتا ہے ان کو چرانے کے لیے کیسے لکڑی سے مارتا ہے پیچھے سے، یہ آوازیں نکالتا ہے نا. تو وہ لوگ اس کو فالو کرتے جاتے ہیں. یعنی اگر ان کی ول ہو یا نہ ہو، ایون دو ڈونٹ وش ٹو گو دین آلسو دے ہیو ٹو گو. یعنی کہ ان کی مرضی ہو کہ نہ ہو، لیکن ان کا ہانکنے والا، ان کا شیپرڈ یا ان کا جو بھی گارڈین ہے، ان کو چرانے والا چرواہا ہے، وہ جدھر لے جانا چاہتا ہے یہ بس منہ نیچے ڈال کر بس اس کے پیچھے چلے جاتے. تو اسی طرح ان لوگوں کا حال ہے جو اپنے پورکھوں کی یا اپنے مرشدوں کی یا اپنے بتوں کی، کسی کی بھی سو کالڈ جن کو بھی یہ اپنے بڑے مانتے ہیں، وہ جدھر لے جا رہے ہیں یہ جاتے جا رہے ہیں. کدھر ہانکے جا رہے ہو؟ کیا وہ ہیں جو زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکال سکتے ہیں؟ نہیں نا. پھر کیوں جا رہے ہو ان کے پیچھے؟ کیوں اللہ کو بھولے بیٹھے ہو؟ یہ سب کچھ کرنے والا تو اللہ ہے. خود بتا دیا کہ یہ ہے اللہ، اللہ کا یہ پاور ہے. پھر کدھر ہانکے جا رہے ہو؟ ویئر یو آر گوئنگ؟ سوچو تو صحیح، کون تمہیں ہانک کر لے جا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے؟ اگلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے وہ صبح کی سفیدی نکالتا ہے. صبح جو روشنی نکلتی ہے، آپ دیکھو سن رائز یعنی کہ سن باہر آ کے آپ کو دکھنے سے پہلے کیسی روشنی پھیل جاتی ہے. جو افق کا ٹائم ہوتا ہے، فجر کا ٹائم ہوتا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا ہے. آپ دیکھیے دن میں آپ اپنے بیڈ روم کو کتنا بھی ڈارک کر لو، کتنا بھی ساؤنڈ پروف آپ لگوا لو آپ کے ڈورز اینڈ ونڈوز، اس کے باوجود بھی جو رات میں سکون ہوتا ہے، ایک عجیب سی خاموشی ہوتی ہے، وہ دن میں آپ کبھی حاصل نہیں کر سکتے. دن میں اگر آپ خاموشی، اندھیرا اور اس طرح کا ماحول بنانا چاہو تو آپ کو گھبراہٹ ہوگی، رائٹ؟ آپ اتنی ساؤنڈ سلیپ سو نہیں پاؤ گے. موسٹلی میری یہ بات وہ کنیکٹ کر سکتے ہیں جو نائٹ ڈیوٹیز کر کے دن میں سونے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ دیکھو رات میں آپ کتنا شور ہنگامہ کر لو، کتنے لائٹس لگا لو، لیکن رات کی جو وہ سکون ہوتا ہے، جو ایک اسپیشل ٹائپ کی خاموشی ہوتی ہے نا، وہ آپ ڈسٹرب نہیں کر سکتے. اس کے لیے ہمیں نیچر کو بہت غور و فکر کرنا چاہیے. جیسے کہ لاسٹ ٹائم کا ہم نے لیکچر میں دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کائنات میں غور و فکر کرو. آج جیسا صبح ہوگی نا، آپ جسٹ خاموش رہ کے صرف آوازیں غور کریں. خود بخود فجر کے ساتھ جو ہلچل ماحول میں ہوتی ہے، جو چڑیوں کی چہچہاٹ ہوتی ہے، جس طرح سے ٹریفک سٹارٹ ہوتا ہے، ایون دو میٹرو سٹیز میں رات میں بھی ٹریفک چلتا ہے، لیکن وہ آوازیں اور فجر کے بعد کی آوازوں میں ڈراسٹک چینج ہوتا ہے. یہ میں نے کئی بار محسوس کیا اور میں چاہوں گی کہ آپ لوگ بھی محسوس کرو. ابھی دیر ٹائم میں جو ایک عجیب سی ہلچل، وارمنس، ایک شور ہنگامہ جیسا ہوتا ہے، یہ دھیرے 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 سائلنٹ ہو جائے. جیسا ہی مغرب کی اذان ہوتی ہے نا، ایک عجیب سی خاموشی آ جاتی ہے ماحول میں. ایون دو جب بھی چڑیا چہچہاتی ہوتی ہیں، سب اپنے اپنے گھونسلوں پر واپس آ رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک الگ سے سکون، کامنس، جیسے اینڈ آف دا ڈے کی فیلنگ ہوتی ہی ہوتی ہے سن سیٹ کے ساتھ. تو سن رائز سے لے کے سن سیٹ تک میں ریکویسٹ کروں گی اپنے لسنرز کو، جسٹ ایٹ لیسٹ ون ڈے جسٹ یو لسن ان ڈیپتھ کاملی، خاموش ہو کر ایک دن کا سن رائز کیسے کیسے آنکھ بند کر کے غور کرے، کیسے دھیرے سے روشنی بڑھتی ہے، کیسے دھیرے سے آوازیں آتی ہیں، اور کیسے لگتا ہے کہ سانس لے رہی ہے صبح خود جی اٹھ رہی ہے. اور کس طرح سے دن خاموش ہوتا جاتا ہے عصر کے بعد سے لے کے آپ سن سیٹ تک، ایون عشاء تک آپ غور کریں.
ایون آپ چاہو تو ریکارڈ کر کے سن لیں کہ صبح فجر سے لے کر 8 بجے تک کی آوازیں کیسی ہوتی ہیں، اور شام میں ایوننگ کے بعد یعنی عصر کے بعد سے لے کے عشاء تک کی آوازیں کیسی ہوتی ہیں، اور ماحول کیسا ہوتا ہے، اور آپ کی خود کی باڈی کی فیلنگز کیسی ہوتی. اٹ از سپر سپر ڈوپر آئی مسٹ سے ونڈرفل اینڈ سو بیوٹیفل. آپ جسٹ وہاں تک جا کر دیکھیں، بہت مزہ آئے گا آپ کو. اور آپ جب سمجھ پاؤ گے جو اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے جو سفیدی نکالتا ہے صبح کی، اور وہی ہے جو رات کو سکون کا باعث بناتا ہے، اور سورج اور چاند کو وقت کے حساب کا ذریعہ بنایا. یہ چاند سورج سے آج ہمارے پاس واچز ہیں. پہلا جب دنیا بسی تھی یا زمین بنی تھی، تب سے انسان یہ سورج اور چاند کو دیکھ کر ٹائم کا اندازہ لگاتا ہے. تو اس کے وقت کو اور مہینوں کو مقرر کرنے کے لیے دونوں کو، یعنی پہ سورج اور چاند کا ایک اور مقصد واضح کر دیا گیا ہے کہ جیسا آج لونار کیلنڈر، سولار کیلنڈرز ہم کہتے ہیں، اللہ نے خود کہہ دیا کہ ان کو بنایا ہی ہے اس لیے میں نے. یہ سب بہت زبردست خوب علم رکھنے والے کا اندازہ ہے. سبحان اللہ، یہ سب اللہ کے اندازے ہیں. تو اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو بھی ڈیپلی پونڈر کرنا پڑے گا. تو اگلی آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہی ہیں جس نے تمہارے لیے ستارے بنائے تاکہ تم ان کے ذریعے سے خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ پاؤ. سٹار سے روٹ فائنڈ آؤٹ کرنا اور رات کا سفر کرنا یہ ایک ٹریڈیشن تھا. پرانے زمانے میں جب یہ میپس نہیں ہوا کرتے، یہ ڈائریکشن کلاکس نہیں ہوا کرتے، تو وہ لوگ تاروں سے ڈائریکشن فائنڈ آؤٹ کرتے تھے کہ رات کے ٹائم پہ کون سا تارا کون سی سائڈ کون سے سمت میں چمکتا ہے اور کدھر جانا ہے. تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں. تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی ہیں جو علم رکھتے ہیں. یہاں پر اللہ تعالیٰ تو بہت واسٹلی بیان کرے، ایون تو یہ بہت ہی اوپن آیتیں ہیں، لیکن جو اس ڈیپتھ میں جا کے پونڈر کرے گا اس کے لیے اس کے اندر بہت سارے راز چھپے ہیں. تو اس کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. جو علم رکھتا ہے، جس کو عقل ہے، وہ سمجھے گا کہ میں کیا اشارہ دے رہا ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 98 آیت میں، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. کون سی جان؟ اللہ نے تو صرف آدم علیہ السلام کو بنایا، پھر آدم علیہ السلام سے ہوا کو پیدا کیا، پھر ہوا اور آدم دونوں سے پوری دنیا کے انسانوں کو پیدا کیا. تو یہ اشارہ آدم علیہ السلام کی طرف جا رہا ہے جو ایک جان تھے. ان سے اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا. بس ہر ایک کے لیے قرار پکڑنے کی ایک جگہ ہے، اور ایک اس کو سونپے جانے کی جگہ ہے. قرار کی جگہ کیا ہے؟ خبر. دنیا میں صرف ٹیمپروری ہے، یہ قرار کی جگہ نہیں ہے. دس از ناٹ دا پرماننٹ پلیس. ٹائم بینگ جس طرح سے آپ ایک لمبی جرنی کرتے ہو پلین سے یا ٹرین سے، تو ایک آپ کا اسٹے ٹائم آتا ہے نا. جیسے کہ کنیکٹڈ فلائٹس میں اگر کوئی اڑتے ہیں تو بیچ میں ایک ایئرپورٹ پہ انہیں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ویٹنگ کے لیے رکنا پڑتا ہے. جس طرح سے کوئی اگر ٹرین میں سفر کرتا ہے تو بیچ میں کسی اسٹیشن پہ ٹرین رک جاتی ہے کچھ لمحے کے لیے. دیٹ از ناٹ دا فائنل ڈیسٹینیشن. ان دا سیم مینر یہ زندگی جو میں اور آپ جی رہے ہیں، یہ جسٹ وہ انٹرول ہے، وہ ہماری ٹرین رکی ہے کچھ سالوں کے لیے. تو یہ ہمیشہ کے لیے ہمارا یہاں ڈیسٹینیشن نہیں ہے. ہم سفر میں ہیں. وی آر گوئنگ ٹورڈز آخرہ. ہماری خبر کی طرف بھاگ رہے ہیں ہم. ہر روز ہر لمحہ گزرتے جانا، ہم اس کے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور فائنل ڈیسٹینیشن خبر ہے. تو وہ ہماری قرارگاہ ہے، وہ ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے جہاں پر ہم سونپ دیے جائیں گے. اس کا وقت اللہ نے مقرر کر رکھا ہے. تحقیق ہم نے اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے کھول کر بیان کر دی جو سمجھ رکھتے ہیں. تو یہ ساری باتیں بڑی ڈیپتھ والی باتیں ہیں. یہ ان کو سمجھ آئیں گی جو عقل رکھتے ہیں، جو علم رکھتے ہیں. جو نہیں سمجھ سکتے ان کو کس کو دوش دینا چاہیے؟ کن کو؟ قرآن کو. نعوذ باللہ. اپنی عقل کو، اپنے فہم کو، اپنی سمجھ کو دوش دینا چاہیے، بلیم کرنا چاہیے کہ I don't have that much of IQ, I don't have that much of wisdom, that's why I'm not able to understand the Quran. آپ کو قرآن کی کوئی بھی آیت اگر سمجھ نہ آئے تو آپ اپنی عقل کو دوش دیجئے کہ میرے پاس وہ لیول کا وزڈم IQ نہیں ہے، اسی لیے میں اس کی حکمتیں سمجھ نہیں پا رہی ہوں. لیکن یہ اللہ کا کلام ہے، یہ سپر پاور ہے. سپر مینس ہائیر لیول کی باتیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بہت کھول کھول کر سمجھا رہے ہیں. ایک انسان میں اگر فطرت ہو، اس کے اندر اگر اس کے نیچر پہ وہ ہو، فطرت پر وہ ہو، تو اس کے لیے سمجھنے کوئی مشکل نہیں. اگر وہ تھوڑے سے اپنی عقل کو کھول کر پونڈر کرے، غور و فکر کرے، تو وہ سمجھ سکتا ہے. اور اللہ نے ہر انسان میں یہ سمجھ رکھی ہے.
یہ ہماری ہی کوتاہیاں یا ہماری غلطیاں یا گناہ ہوتے ہیں جو ہمیں روکتے ہیں ان چیزوں کو سمجھنے سے. تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے اور وہی ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، بس ہم نے اس کے ذریعے سے ہر قسم کی نباتات پیدا کی، پھر ہم نے ہری بھری کھیتیاں اگائیں جن سے ہم ایک دوسرے سے جڑے ہوئے دانے نکالتے ہیں. کیسا ہوتا ہے جب رینی سیزن ہوتا ہے، جب بہار کا موسم ہوتا ہے، کس طرح بارشیں ہوتی ہیں، کس طرح سے گرینری پھیلتی ہے، کس طرح سے دانے نکلتے ہیں، اور باغات کھجور کے گوشے سے پھل کے گچھے پیدا کیے جو بوجھ سے جھکے جاتے ہیں. کتنا ڈیپلی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈسکرائب کر رہے ہیں. دیکھیے، اور انگور، زیتون اور انار کے باغ لگائے جن کے پھل ایک دوسرے سے ملتے جھلتے ہیں مگر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے. سبحان اللہ. انگور دیکھیے اور کھجور دیکھیے. کھجور کا اگر آپ نے بنچ دیکھا ہوگا، دے آر جسٹ لائک گریپ بنچ اونلی. دیکھنے میں تو سملر ہے بٹ ٹیسٹ کتنا ڈفرینٹ ہے. اور زیتون دیکھیے، زیتون تو دیکھنے میں بھی گرین انگور جیسے بھی آتے ہیں، رائٹ، اور بلیک گریپس جیسے بھی زیتون آتے ہیں. اگین ان کی تاثیر الگ ہے، ان کا ٹیسٹ الگ ہے، ہر چیز الگ ہے. تو یہ اتنی باریکی کے ساتھ کاریگری کون کر سکتا ہے سوائے اللہ کی. سبحان اللہ. مگر ہر ایک کی خصوصیت جدا جدا ہے. دیکھیے یہ ساری چیزیں ہمیں خود قرآن میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. یہ درخت جب پھل دینے لگتے ہیں تو ان کے پھل دینے اور ان کے پکنے کی حالت کو دیکھ کر غور کرو. دیکھا، قرآن میں خود ہمیں پونڈر کرنے کا، غور کرنے کا، نیچر پر ریسرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ آیت میں حکم ہے کہ غور کرو، ان کو دیکھو. جب یہ لوگ لگتا ہے تو اب یہ اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم کیا کریں گے؟ کوئی نہ کوئی ایک فروٹ کے ٹری کا پیدا ہونا، بڑا ہونا، پھر اس کو فلاور لگنا، پھر فروٹ لگنا، پھر کس طرح سے وہ ایک چھوٹا ننھا سا فروٹ سے بڑا ہوتا ہے، پھر کس طرح پکتا ہے، وہ سارا کچھ ہم یا تو ڈاکیومنٹری دیکھیں گے یا ان ریئل کوئی ایک پیڑ لگا کر اس کو غور کریں گے، تاکہ اس آیت کا حق ادا ہو سکے اور اللہ کا یہ حکم پورا ہو سکے کہ حالت کو دیکھ کر غور کرو، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. سبحان اللہ. تو جب یہ آیت میری استاذہ، پیاری استاذہ فرت ہاشمی صاحبہ نے پڑھائی تھی تو انہوں نے بھی کہا تھا، ہمیں ہوم ورک دیا تھا کہ آپ لوگ اس چیز کو غور کرو. تو ہم نے ایک ڈاکیومنٹری واچ کی تھی اور میں نے اپنے گھر پہ چند سیڈز کو جرمینیٹ کر کے مٹی میں سو کیا، اور اس کے بعد کس طرح سے اس میں سے ٹائنی سا پلانٹ نکلا، کیسے وہ بڑا ہوا، اس کو کیسے فروٹ لگا، یہ سب کچھ میں نے دیکھا اس کو بڑا ہوتے ہوئے اور سارا کچھ ہوتے ہوئے. تو الحمدللہ میں آپ لوگوں کو بھی یہ پیارا سا ایکسپیرینس کرنے کے لیے ضرور کہوں گی. اور یقین مانیں اس کا ایک ایک جب میں دیکھ رہی تھی جس طرح سے وہ جرمینیٹ ہوا میں سوک کر کے رکھنے کے بعد، اور جس طرح سے اس کے روٹ نکلے اور پھر اس کے چھوٹے چھوٹے لیوز، اور یہ سب کچھ دیکھ کر ہر لمحہ یہی لگا کہ سبحان اللہ. اور کچھ میں بول ہی نہیں سکی. اللہ اکبر اینڈ سبحان اللہ. تو یہ فیلنگز تک آپ بھی جائیں، انشاءاللہ یہ بھی آپ کے حق میں نیکی لکھے جائے گی اور اللہ کا ایک احکام پورا کرنے کا ہم فرض ادا کریں گے انشاءاللہ. اور آج کی آخری لاسٹ آیت 100 آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس پر بھی لوگوں نے جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا حالانکہ اس نے تو انہیں پیدا کیا ہے. تو یہ آیت اگلی آیتوں سے کنیکٹڈ ہے، تو میں جسٹ یہاں پہ ترجمہ پڑھ کے سٹاپ کر دوں گی. تفسیر انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں آئے گی. تو دیکھیے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ. یعنی اگین شرک کی ایک ٹائپ یہاں پر بتائی گئی کہ یہ لوگ جنوں کو بھی شریک کرتے ہیں، جنوں کی بھی پوجا کرتے ہیں جبکہ اللہ نے ہی انہیں پیدا کیا، اور انہوں نے بغیر کسی علم کے اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں. بیٹا کس کو کہتے تھے؟ عزیر علیہ السلام کو یہودی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائی اللہ کا بیٹا قرار دیتے، اور فرشتوں کو یہ لوگ بیٹیاں گھڑ لے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں سبحانہ و تعالی عما یصفون، اور وہ پاک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے اور ان باتوں سے بلند ہے، بہت ہائی ہے جو وہ بیان کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو بہت ہی پیارا آج کا لیسن تھا، بار بار سنیں اور غور و فکر کریں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.